پڑے ہیں، مزید اچھے آم چاہیے ہوں تو آپ کچھ آم اٹھاتے ہیں، ان کو سونگھتے ہیں، ان کا رنگ دیکھتے ہیں، ان کی جسامت دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو اپنے لیے منتخب کر کے تلوانا شروع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاشرے میں آپ جیسے کروڑوں اور لاکھوں بچے اور نوجوان ہیں کہ جو کوئی ہوٹلوں پر کام کرتا ہے، کوئی دکانوں پر نوکری کرتا ہے، کوئی معاشرے میں آوارگی کرتا ہے، کوئی کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پورے معاشرے سے آپ کو چن کر دینی ادارے میں لے کر آیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ آپ داعی اسلام بنیں، آپ مجاہد دین بنیں، آپ اللہ رب العالمین کے علم بردار بنیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنیں، آپ امت مسلمہ کے پاسبان اور ہدی خوان بنیں، اور آپ وہ لوگ بنیں کہ جو کل معاشرے میں جا کر اللہ رب العالمین کے اس فریضے کو جو اس نے انبیاء کے ذریعے سے دنیا میں جاری فرمایا ہے، آپ اس فریضے کو سر انجام دیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، آج لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ جیسے طلبہ جب مدارس میں آتے ہیں، جب ان کے والدین ان کو مدارس میں داخل کرواتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ کیا کرے گا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، وہ دنیا میں کیسے گزارا کرے گا۔ اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ عالم بن جائے گا، اگر یہ حافظ قرآن بن جائے گا، اگر یہ داعی دین بن جائے گا تو اپنا پیٹ کیسے پالے گا، یہ دنیا میں گزارا کیسے کرے گا۔ لیکن میں سب سے پہلے تو معاشرے کا رویہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کو دینی مدرسے میں بھیجا جاتا ہے تو وہ معاشرے کے افراد آپ کو کہتے ہیں کہ گزارا کیسے کرے گا، مستقبل کیا ہوگا، بھوکا مر جائے گا۔ لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، پروگرامات اور جلسوں میں جاتا ہے، اس کے لیے کھانے کا اور اس طرح کے دیگر چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو آپ معاشرے کو دیکھیں کہ وہی بندہ جو 10 سال پہلے آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھوکا مر جائے گا، پھر 10 سال بعد آپ کو کہتا ہے کہ مولوی حلوہ بہت کھاتے ہیں، جہاں پر مولوی بیٹھے ہوں وہاں پر کھاتے بہت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ مولوی کو کھانا بھی ملتا ہے، مولوی کو نذرانے بھی ملتے ہیں، مولوی کو عزت اور تکریم بھی ملتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، لیکن میں آپ کو ان سب باتوں سے ہٹ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو علم دین آپ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یہ معمولی علم نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں کہ مفسر قرآن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں ہیں کہ جن کا نام لیا جائے تو اوپر والی لائن میں سب سے اوپر ان کا نام آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ بصرہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ ان کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت بازار میں چوک اور چوراہے میں ایک عام مناظرہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال افضل ہے، اگر کسی شخص کے پاس مال ہو اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ زیادہ افضل ہے، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ عالم دین ہو اور علم دین کو رب کے راستے میں پھیلائے اور اس نے علم دین حاصل کیا ہو تو یہ بندہ زیادہ افضل ہے۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا زیادہ افضل ہے یا وہ شخص جس نے علم دین حاصل کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میرے خیال میں علم دین حاصل کرنے والا زیادہ افضل ہے۔ تو وہ شخص جانے لگا اور اس نے کہا کہ مناظرے میں آپ کی طرف سے کیا دلائل پیش کروں گا؟ تو انہوں نے کہا، سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا، یہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر بتاؤ کہ جو شخص مال زیادہ حاصل کرتا ہے تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مال اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ
دونوں طرح کے بندوں کو دیتا ہے، لیکن دین کا علم صرف پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کے حاسد زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے پاس علم دین ہو اس کے محبین زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کو مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، جس کے پاس علم دین ہو علم دین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو مال خرچ کرتا ہے مال گھٹتا چلا جاتا ہے، اور جب بندہ علم خرچ کرتا ہے علم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا مال والا آئے گا تو اس کو حساب دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، کہاں پر خرچ کیا تھا۔ لیکن جب عالم دین آئے گا اس کے علم دین کی وجہ سے اس کو رتبہ ملے گا، مرتبہ ملے گا۔ اور جب یہ مال والا شخص اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب ہو جائے گا اسے تو جنت ملے گی، لیکن عالم دین آئے گا اس کی سفارش کے لیے قرآن عظیم الشان آئے گا، نبی کی حدیث اور سنتیں آئیں گی، اور اس کے شاگرد اور علم دین اور جو خیر کا کلمہ اس نے اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں کہا ہوگا سب اس کے لیے سفارشی بن کر آ جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں مختصر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہم کون سی نوکریاں حاصل کریں گے، اس ڈگری کی اہمیت کیا ہوگی، ہمیں معاشرے میں مقام کیسے ملے گا، عزت کیسے ملے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ذو الحج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو میں اور آپ ایک شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ شخصیت جو اللہ رب العالمین کی ایک برگزیدہ شخصیت ہے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن میری اور آپ کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنی نماز میں اپنے نبی پر درود پڑھیں، لیکن ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی پڑھیں۔ ہماری قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک ہمارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ہمارا حج نہیں ہوتا جب تک ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر سال ذو الحج کا مہینہ آتا ہے، لوگ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی سیرت سناتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن عظیم الشان اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے انسانوں کو کہا کہ تمہارے لیے آئیڈیل ذات اور شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ پیروی جو نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا، یہ جو امت محمدیہ ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی سنت نہیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی سنت نہیں، اس میں نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی سنتیں نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا گیا کہ آپ اس کی ملت کی پیروی کرو۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ میں مختصر آپ کو بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر معاشرے میں امیر گھرانہ تھا، وہ گھر ان کا والد بادشاہ کا مشیر تھا، وزیر تھا۔ وہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ ایسا گھر تھا کہ اس زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تیار ہوتے تھے۔ لوگ ان کے خاندان کی عزت کرتے تھے، ان کا مرتبہ تھا، ان کا مقام تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں اپنی ماں سے سوال کیا کہ امی یہ بتائیں کہ مجھے کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے۔ پھر باپ سے پوچھا کہ ابو آپ کو کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا تمہارے دادا نے۔ پھر کہا کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو باپ سمجھ گیا بیٹا کیا چاہتا ہے،
تو کہا کہ اس کو فلاں بت نے پیدا کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ ابو اس بت کو کس نے پیدا کیا؟ باپ خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بت کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ باپ غصہ ہوا اور کہا ابراہیم اب کے بعد ایسے سوال نہ کرو۔ رب العالمین کو دیکھیے، ابراہیم کی یہ ادا پسند آئی کہ انہوں نے دین کی دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے خاندان سے شروع کیا۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ زور چلا، زبردستی ہوئی، گھر سے نکالا گیا، بات قبیلے تک اور آگے برادری تک چلی گئی۔ پھر وہاں پر بھی آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے تو بات بادشاہ وقت کے دربار میں چلی گئی۔ وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق کہا تو فیصلہ ہوا کہ اس کو جلا دو، آگ میں ڈال دو، اور پھر وہی کچھ ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی۔ پھر رب العالمین نے ایک شخص کو بڑھاپے میں 86 سال کی عمر میں ایک اولاد عطا کی، اسماعیل علیہ السلام۔ آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو دنیا میں گھر کے اندر عیش ملی، گھر کے اندر دولت ملی، گھر کے اندر مرتبہ ملا، لیکن اس نے کلمہ حق کہا، عیش کو چھوڑ دیا، دولت کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، قبیلے سے مخالفت مول لے لی۔ پھر بات بادشاہ وقت کی سامنے گئی تو نہ چودھری سے ڈرے، نہ وڈیرے سے ڈرے، نہ ملک اور خان سے ڈرے، نہ ایم اور وزیر سے ڈرے۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ کلمہ حق جب کہیں گے تو پھر دولت چھوڑنی ہوگی، پھر مرتبے چھوڑنے ہوں گے، پھر عہدے چھوڑنے ہوں گے۔ جب آپ کلمہ حق کہیں گے پھر خاندان رکاوٹ بنے گا، پھر برادری اور قبیلہ رکاوٹ بنے گی، پھر بات بادشاہ وقت تک جائے گی، چودھری وڈیرے اور ایم تک جائے گی۔ لیکن اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو آج فیصلہ کر لے کہ آپ نے یہ علم دین کس لیے حاصل کیا ہے۔ پھر یہاں پر بس نہیں ہوئی، اپنے علاقے سے نکال دیا گیا، وہ نکل گئے، ہر طرح کی آزمائش برداشت کی۔ پھر آخر میں بڑھاپے کی اولاد کو رب نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو۔ ابراہیم نے یہ بھی کر دیا۔ رب العالمین کو یہ سب آزمائشوں میں پورا اترنا اتنا پسند آیا کہ مجھے اور آپ کو حکم دیا ہر نماز میں ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ نماز مکمل نہیں ہوگی جب ابراہیم کا نام نہ آئے۔ ہر خطبہ جمعہ میں اس کا تذکرہ کرو، اپنے ہر حج میں، اپنے ہر عمرے میں، اپنے ہر قربانی میں، اپنی ہر عید پر آپ کو اور میں، آپ کے اور میرے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیل بنا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں سناتے، ہم کوئی ذکر نہیں کرتے کہ بس سنایا اور بات چلی گئی۔ ہم یہ اس لیے سناتے ہیں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ کوئی وقت آ سکتا ہے کہ آپ اسلام کا جھنڈا اٹھائیں، آپ پر بھی مشکلات آ جائیں، آپ پر بھی پریشانیاں آ جائیں، تو آج ہی سوچ لیں کہ آپ ادارے میں آئے ہیں، دنیا کے لیے آئے ہیں، عہدے کے لیے آئے ہیں، ناموری کے لیے آئے ہیں، شہرت کے لیے آئے ہیں، یا رب کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ اس کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے نہیں سوچا تھا تو آج سوچ لیں کہ آپ نے انبیاء کے راستے پر قدم رکھا ہے، رب آپ کو عزت بھی دے گا، ابراہیم کی طرح آپ کو قیامت تک زندہ بھی رکھے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جس دین کا علم اٹھایا ہے اس پر ثابت قدم ہو جائے، اگر قربانی آئے اس کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اور آخری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، آخری بات آپ کو کہتا ہوں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں کتوں کے ریوڑ پھرتے ہیں، کوئی کتے کو ذبح نہیں کرتا، کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا، کوئی اس کی قربانی نہیں کرتا۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے گاؤں میں بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، ہر سال جب عید آتی ہے کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ ہر روزانہ گوشت کھانے کے لیے
मुर्गियों की, गाय की, भैंस की कुर्बानी की जाती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने देखा हो कुत्तों के हजारों के रेवड़ हैं। अगर आपने देखना है, आपको गाय के रेवड़ नजर आएंगे, आपको बकरी के रेवड़ नजर आएंगे। ये किस लिए है कि जब आप उसको ज़बह करते हैं, रब का नाम लेते हैं, जो रब के नाम पर कुर्बानी दे दे, रब उसके खून में, उसके खानदान में, उसकी नस्ल में, उसके घर में बरकत दे देता है। ये मैं भी चाहता हूं कि बरकत मिल जाए, ये आप भी चाहते हैं कि बरकत मिल जाए। ये इसी तरह मिलेगी कि आपने जिस रास्ते का इंतखाब किया है, अब इस रास्ते को अपनी जिंदगी का मिशन और ओढ़ना बिछोना बना लें और इस पर साबित कदम हो जाए। मेरे अजीज भाइयों, ये जमीयत तलबा अरबिया ये किसी दीवार का, ये किसी दफ्तर का, ये किसी गाड़ी का, ये किसी मस्जिद का, ये किसी मदरसे का नाम नहीं, ये मेरा और आपका नाम है। और इसकी दावत क्या है? उम्मत मुस्लिमा को हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि उसने हमारा नाम मुसलमान रखा है, देवबंदी नहीं रखा, बरेलवी नहीं रखा, अहले हदीस नहीं रखा। हमारा दुश्मन कोई देवबंदी नहीं, कोई बरेलवी नहीं, कोई अहले हदीस नहीं। हमारा दुश्मन वो है जो डॉक्टर आतिया का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन है। और इसी के मुकाबले में जमीयत तलबा अरबिया मुझे और आपको मुत्तहिद करती है। आइए दीनी मदारिस में आने के साथ इत्तिहाद की इस दावत को दीनी मदरसे के हर तालिब इल्म तक पहुंचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, जो कहा सुना उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम, जज़ाकुमुल्लाह।